الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد. بزرگان محترم، عزیزان مکرم، میرے پیارے بھائیوں، شمع رسالت کے پروانوں، آب کوثر کے دیوانوں، سب سے پہلے میں آج اس خوشی کے موقع پر، عید الفطر کے موقع پر، دل کی گہرائیوں سے آپ سبھی حضرات کو اور پوری امت مسلمہ اور برادران وطن کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی اس کے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں گزشتہ کی طرح آئندہ بھی بار بار یہ نیکی کمانے کے مواقع اللہ تعالی نصیب فرماتا رہے۔ رمضان المبارک سے ہم فارغ ہوئے ہیں اور تمام امت مسلمہ عیدگاہ کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ ایسے موقع سے کہ جب پورے مہینے صبح صادق سے لے کر اور شام غروب آفتاب تک اپنے منہ کو بند رکھا، کھانے پینے سے پرہیز کیا، اپنی شہوات اور لذتوں کو دور کیا، اپنی خواہشات کو قربان کیا، تو اب اس کے لیے کیونکہ روزہ رکھنا یہ ہماری ہمت سے باہر تھا، یہ تو اللہ ہی نے رکھوایا ہے۔ کس نے رکھوایا؟ تراویح پڑھنا یہ ہماری ہمت سے باہر تھا، لیکن اللہ نے اس کو ہمارے لیے آسان کر دیا اور ہم سے تراویح پڑھوائی۔ گویا کہ دن میں روزہ رکھا، راتوں کو قیام کیا، سحر و افطار کیا، توبہ و استغفار کیا، تلاوت قرآن و ذکر اللہ کیا، صدقہ و خیرات کیا، اور جس نیکی کی بھی اللہ نے توفیق دی اس کو ہم کرتے رہے۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، روزہ رکھا۔ اللہ نے کہا تراویح پڑھو، تراویح پڑھی۔ اللہ نے فرمایا سحر جو ہے تاخیر سے کرو تو سحر کیا۔ افطار کے لیے کہا کہ افطار جلدی کرو تو حکم کو مانا۔ گویا کہ دن میں اپنے آپ کو بھوکا رکھا اور رات میں قیام کیا، اللہ جو کہتے رہے وہ ہم کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، اب رب العالمین
میں آپ حضرات کو یہ بات بتا دوں اور خوشی محسوس کر رہا ہوں، شاید آپ بھی بہت خوشی محسوس کریں گے یہ بات سن کر کہ آپ یہاں موجود ہیں، آپ کا پورا مجمع یہاں موجود ہے اور آپ کے چرچے آسمانوں میں ہو رہے ہیں، آپ کا چرچا عرش معلیٰ پر ہو رہا ہے، فرشتوں کے جھنگٹ میں ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کے ساتھ میٹنگ میں ہے اور فرشتوں سے فرما رہے ہیں، فرشتوں دیکھو یہ وہ میرے بندے ہیں کہ جو میں کہتا رہا وہ یہ کرتے رہے، اور آج یہ میری جانب شکرانے کے 2 رکعت پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یعنی گھبراتے ہوئے ڈرتے ہوئے کہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں، اے اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے، لیکن جو کچھ اعمال کرائے یہ آپ نے کرائے، آپ کی توفیق سے ہوئے، تو ہمارے اوپر شکرانہ بنتا ہے اور ہم اس کے شکرانہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ راتوں کی نیند کو قربان کیا اور دن کو اپنے منہ کو بند رکھا، اب یہ میری طرف چلے ہیں شکرانہ ادا کرنے کے لیے کہ یہ جو بھی کچھ کرایا ہے اے الہ العالمین تو نے کرایا ہے، ہماری کوئی ہمت نہیں تھی۔ فرشتوں ایمانداری سے بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنا کام مکمل کر لیا ہو، صبح سے شام تک اس نے محنت کی ہو، خون پسینہ ایک کیا ہو، اے فرشتوں بتلاؤ اس کی کیا مزدوری ہونی چاہیے، اس کی مزدوری دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین یا اللہ حق تو یہی ہے کہ اس مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دی جائے۔ یہ ہدایت ہے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے حوالے کر دو تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس کی محنت اس کو مل جائے۔ اے میرے فرشتوں یہ لوگ آئے ہیں اس امید پر کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے میں ان کو اس کا اجر عطا فرما دوں۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے شان کریمی کی قسم، اب یہ جو آئے ہیں گھروں کو ایسے حال میں واپس جائیں گے کہ ایک گناہ بھی ان کے اوپر باقی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ یہ اجر ہے، یہ انعام ہے روزے داروں کے لیے، اور عید تو اصل روزے داروں ہی کے لیے ہے بھائی، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ان کے لیے کیا عید ہے؟ یہ تو روزے داروں کا انعام ہے۔ ہر دھرم میں ہر مذہب میں اپنے اپنے اعتبار سے ایک تہوار منایا جاتا ہے، یہ ہمارا ایک تہوار ہے اور اس کو اللہ رب العالمین نے عبادت سے جوڑا ہے کہ آؤ ہم ہمارے لیے جو خدمات اور ہمارے لیے جو کام کر کے آئے ہو اب اس کا جو ہے اجر لیتے جاؤ۔ میرے بھائیوں رمضان شریف میں جو عبادات ہوئی صرف 2 عبادتیں زیادہ تھیں، تراویح اور روزہ، باقی جو عبادتیں ہیں وہ پورے سال ہونی ہیں۔
بھائی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تلاوت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ صدقہ خیرات کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اسی طریقے سے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو بھائی، سارے اعمال وہی ہے، بس صرف دو اعمال کا ہی تو اضافہ ہوتا ہے، ایک روزوں کا ہوتا ہے اور ایک تراویح کا ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت، یہ ماہ مبارک ہمیں اس بات کا درس دے کر کے گیا ہے کہ جس طرح سے تم نے میرے ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت کی ہے، 11 مہینے میں بھی ایسی ہی عبادت کرنا۔ آپ اٹھا کر کے بتلاؤ، انشاءاللہ سب اس کے لیے تیار ہے؟ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ عید کے لیے آئے ہیں، تو اس عید کے اور روزے کے اور تراویح کے اور دوسرے اعمال جو ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر صدقہ فطر رکھا ہے۔ وہ صدقہ فطر اس لیے ہے تاکہ روزوں میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف کر دے۔ تراویح میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو اور یقیناً ہم سے ہوئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی برکت سے اس کو معاف کر دے۔ اور اگر کسی عبادت میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کو معاف کر دے۔ اس لیے صدقہ فطر رکھا ہوا ہے اور ہم سب لوگ نماز سے پہلے پہلے اس کو ادا کرتے ہیں۔ کیا کہیے گا اس روایت کو، حدیث شریف میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا درمیان میں کہ بہت سے بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور جو ہے خوب لذت اور مہر مست ہے اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ تمام بچے تو کھیل رہے ہیں لیکن ایک بچہ دور بیٹھا ہوا ہے، نہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور نہ اس کے پاس ٹوپی ہے، نہ وہ نہایا ہوا ہے، نہ اس کے پاس خوشبو ہے، بلکہ وہ غمگین بیٹھا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا، زمانے کے غمخوار، دو جہاں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس پہنچے اور فرمایا، بیٹا یہ بچے کھیل رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھیلتے ہو؟ ان بچوں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں عید کی خوشی میں، آپ نے کیوں نہیں پہنے؟ انہوں نے خوشبو لگائی ہے، آپ نے کیوں نہیں خوشبو لگائی؟ آپ ان بچوں کے ساتھ میں کیوں نہیں کھیلتے ہو؟ کیوں الگ بیٹھے ہوئے ہو؟ بزرگان محترم، غور سے سننے کی بات ہے، جن لوگوں کو اللہ نے نواز رکھا ہے، بہت غور سے سنیں کہ دیکھو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے۔ اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بچوں کے باپ ہیں، ان کے باپ نے ان کو خوشیاں، ان کو کپڑے دلا کر ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے۔ ان کی ماں نے اپنی ممتا ایسے گھولی ہے کہ ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے۔ ان کے باپ نے کپڑے لا کے دیے، ان کی ماں نے نہلایا دھلایا، خوشبو لگائی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میرے پاس کپڑے ہیں، نہ میرے پاس خوشبو ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے خوشی مناؤں اور میں کس سے مانگوں؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرح سے اپنی خوشیوں کو مناؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں الگ بیٹھا ہوں۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا آؤ میرے ساتھ آؤ. آپ بجائے عیدگاہ جانے کے اپنے گھر واپس تشریف لائے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا عائشہ دیکھو یہ بچہ میں لایا ہوں، اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اس کو صاف ستھرا کرو. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آپ نے خبر بھیجی کہ حسن و حسین کا کوئی جوڑا رکھا ہو، کوئی صاف ستھرا جوڑا رکھا ہو، وہ ہمارے یہاں فوری طور پہ بھیج دیا جائے. جنت کی عورتوں کی سردار نے ایک جوڑا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا فوری طور پہ بھیجا، اور اتنا وہ نہایا، دھویا، غسل کیا، خوشبو لگائی. اب یہ بچہ جو ہے اس کے لیے کپڑے آ گئے، اس کو کپڑے پہنائے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا تیرا باپ نہیں ہے لیکن میں تیرا باپ ہوں، تیری ماں نہیں ہے، عائشہ تیری ماں ہے، خوش ہو جا، آ چل عیدگاہ کی طرف. آپ نے اس کی انگلی پکڑی اور عیدگاہ کی طرف چل دیے. روایات میں آتا ہے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ساتھ میں ہیں، دونوں جو ہے پیدل چل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو پیدل نہیں چلایا بلکہ اس کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا. کیسے غریب پرور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، اس طرح سے ان کے دلوں کو بہلاتے تھے. میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، یہ پیغام دے گیا پوری امت کو کہ آپ کیسے ہمدرد تھے مظلوموں کے، آپ یتیموں کے کیسے ہمدرد تھے، آپ مسکینوں کے ساتھ کیسے معاملات فرماتے تھے، اور اسی طرح سے آپ غربا کے ساتھ کتنے کام آتے تھے. میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ جس نے رکھا، جتنے بال ہاتھوں کے نیچے آ گئے اللہ تعالیٰ اتنی ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. میرے بھائیوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اندر وہ معاملات، وہ اخلاق اور وہ چیزیں آنی چاہیے چونکہ جن کے ہم نام لیوا ہیں، وہ امت کے غمخوار ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، وہ اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کرنے والے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو ہم غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کا خیال رکھیں، بیواؤں کی مدد کریں، اور اسی طریقے سے مساجد اور مدارس کا خیال رکھیں. ایک دوسرے سے آپس میں محبت کریں، محبت کے پیغام کو عام کریں، نفرتوں کو اور کدورتوں کو دور کریں، اور پورے عالم میں جو ہے وہ محبت کی فضا کو قائم رکھیں. یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے، یہی آپ کا پیغام ہے، یہی آج یہ عید الفطر کا پیغام ہے، آج یہ خوشی کے دن کا پیغام ہے کہ میرے دوست اپنے دلوں کو کینہ سے، بغض سے، حسد سے، غصے سے اپنے کو صاف کر لو، کیونکہ اگر صاف نہیں کرو گے تو گناہ کیسے بخشے جائیں گے. ہم نے اپنے دلوں کو صاف کر لیا، کینہ ہے، بغض ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی اس کو معاف کر دو چونکہ ہمیں بخشش کی ضرورت ہے. اور آج اللہ کا اعلان عام ہو رہا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا اور تم ایسے ہو گئے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے